ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ کیسی راہیں کھولتے ہیں؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے پکارا اور جب جناب یوسف آتے رہے، شاہی تالے ڈلواتی رہی، آتے رہے، شاہی تالے ڈلواتی رہی، حتیٰ کہ جب بالکل آخری کے کمرے میں آ گئے تو کہا کہ یوسف تو بڑا خوبصورت ہے، میری تمنا بھی تو پوری کر۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت حضرت یوسف نے نشانی دیکھی۔ توجہ فرمائیں، ایک باریک نقطے کی طرف جانا چاہتا۔ حضرت یوسف نے نشانی دیکھی۔ نشانی کیا دیکھی؟ جب زلیخا حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دے رہی تھی تو حضرت یوسف نے اپنے ابا جناب یعقوب کو اپنے سامنے دیکھا۔ آپ دانت میں انگلی دباتے تھے، میرے بیٹے یوسف تو زنا کرے گا۔ قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے، پتا چلا نبی ہوتا کہیں ہے، نبی ہوتا کہیں ہے، لیکن طاقت نبوت سے وہ جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ نشانی دیکھی تو آپ نے اپنے ابا کو جب دانت میں انگلی دبا کر یہ کہتے تھے کہ تو زنا کرے گا، تو حضرت یوسف بھاگے۔ جب بھاگے تو زلیخا خوش تھی، جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ ہم نے تو شاہی تالے ڈال دیے ہیں۔ لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ جب جناب یوسف بھاگے ہیں، جیسے دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹ کر کے گرا، دروازہ کھل گیا اور جناب یوسف نکل گئے۔ بچنے کی تمنا کرو، اللہ ضرور بچا لے گا۔ اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے گھروں میں ٹی ویاں تک نہیں ہیں۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو فاقہ تو کرتے ہیں لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے۔ اللہ کے ایسے بندے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو سال میں ایک لباس خریدتے ہیں لیکن حرام کی آمیزش اس میں نہیں کرتے۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو مصلی پر گزارتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو گناہ سے بچ کر زندگی کو گزارتے ہیں۔ مسلمانوں، گناہ سے کبھی کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ سر دکھا دیں اور ہم کسی سے داد و تحسین لے، قطعاً نہیں۔ ہمارے یہاں سر نہیں گنے جاتے، ہمارے یہاں شخصیتوں کے دل دیکھے جاتے۔ میرے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اور یہ دل سیاہ ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور گناہ کرے تو وہ پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پلٹ دیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے دل پہ تقریریں اثر نہیں کرتی، اس کے دل پر تحریریں اثر نہیں کرتی۔ جب اس کے سامنے اللہ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے وہ مسکراتا اور ہنستا ہے۔ جب اس کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے اس کے کانوں کے ذریعے بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ مسلمانوں کو ایسا تو نہیں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، آئے تھے داڑھی منڈے گئے داڑھی منڈے، آئے تھے بے نمازی گئے بے نمازی، آئے تھے گناہ کرتے کرتے گئے گناہ کرتے کرتے۔ کیا اب دل پہ ہمارے بات اثر نہیں کرتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اب باتیں ہمارے دل پر بھی اثر نہیں کرتی؟ مسلمانوں، اپنے ایمان کا احتساب کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے، دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے۔ موت کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے، پتہ نہیں موت کا قاصد کب آئے گا اور ہمیں لے کر کے چلا جائے گا۔ بس جاتے جاتے آپ کو حضرت ابو بکر شبلی کا ایک معاملہ عرض کر دوں۔ ایک شخص آیا، کیونکہ میں نے گناہ کی نحوست عرض کی، علاج کی دیے بغیر جاؤں گا تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو کہا کہ بچو، لیکن بچو کیسے؟ وہ بھی تو بتا دو، وہ سن لو اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر کبھی ہوگی۔
ایک شخص حضرت ابو بکر شبلی کے پاس ہے، اللہ حضرت مجھے گناہوں کا مرض ہے، میں گناہوں کا میں مبتلا ہوں، اس کا علاج بتائیں، میں کیا کروں؟ فرمایا دیکھ اگر گناہ کا تو عادی ہے ٹھیک ہے، تو گناہ کر لیکن چند شرطیں ہیں، گناہ کر لیکن چند شرطیں ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب گناہ کر تو اللہ کا رزق نہیں کھانا، گناہ کر تو اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا؟ رزق تو اللہ ہی کا ہے۔ کہا جب اس کا کھاتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتا؟ کہا سن، اگر گناہ کرنا ہے نا، گناہ کرنے کو دل چاہے اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا اور جو چاہے کر۔ اس نے کہا حضور زمین اور آسمان کے باہر بھی جاؤں گا تو اسی کی حکومت ہے، اس کی سلطنت سے تو میں باہر نہیں جا سکتا۔ کہا جب اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہا سن، اگر گناہ کرنا ہے وہاں جا کے گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھے، جہاں اللہ نہ دیکھے وہاں جا کے گناہ کر۔ کہا حضرت یہ تو عجیب بات ہے، کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ کہا جب وہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تو گناہ کیوں کرتا؟ پیر صاحب دیکھ رہے ہو تو ہم سگریٹ نہیں پیتے، ابا جی دیکھ رہے ہو تو ہم سگریٹ نہیں پیتے، مسلمان تیرا حال کیا ہے؟ تیری نادانی کیا ہے؟ تو پیر کے سامنے اور باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو زنا کرتا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو حرام کھاتا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے۔ یہی نہ کہ تو نے سب کا احترام کیا، اللہ کا نہ کیا، اللہ کا نہ کیا۔ جب گناہ پہ دل آمادہ کرے، نفس گناہ پر ابھارے، تو یہ تصور کرو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو دینے پہ قدرت رکھتا ہے وہ چھیننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا اگر گناہ کرنا ہے تو وہاں جا کے کر جہاں اللہ نہیں دیکھتا۔ کہا وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کہا پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر کہا دیکھ اگر تجھے گناہ ہی کرنا ہے تو جب ملک الموت آئے تو ان سے کہنا ابھی جاؤ، جب میں توبہ کر لوں گا پھر آنا۔ کہا حضور یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ آئے گا تو مجھے مہلت نہیں دے گا، جب مہلت نہیں دے گا بیٹے تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ کرنا کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال تو ان سے کہنا کہ چلو جاؤ یہاں سے، ہم جواب نہیں دیتے۔ کہا یہ تو اور نہیں ہو سکتا، وہ تو مجھ سے پوچھیں گے ہی پوچھیں گے۔ کہا جب قبر میں جواب دینا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا؟ پھر اس کے بعد کا ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کام کرنا، قیامت میں جب اللہ کے فرشتے کہے چل جہنم میں، اکڑ جانا، میں نہیں آتا۔ کہا یہ تو اور بھی ناممکن ہے، وہ تو گھسیٹ کر کے لے جائیں گے۔ کہا بندے جب تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو گناہ کیوں کرتا؟ اللہ نے تھوڑی سی زندگی تو اس لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرو، جب اچھے عمل کی برکت سے جنت مل سکتی ہے تو دنیا کی نوٹ کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اچھے عمل کی برکت سے جنت کی حوریں مل سکتی ہے تو نیک بیویاں دنیا میں کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اچھے عمل کی برکت سے قبر میں جنت کا بستر مل سکتا ہے تو یہاں نرم گدے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت ملے گی، اچھے عمل کی طرف آ جاؤ۔ لیکن سنو، اچھا عمل نوٹ کے لیے نہیں کرنا، اچھا عمل نرم گدوں کے لیے نہیں کرنا، اچھا عمل دنیا کی نعمت کے لیے نہیں کرنا، اچھے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی بھی نعمتیں ملے گی اور آخرت کی بھی نعمتیں ملے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گناہوں کی نحوست سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب تک ہم نے جو گناہ کیے، آپ بھی اور ہم بھی، ہم سب اللہ کو گواہ بنا کر، اس کے رسول کو گواہ بنا کر، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر سچی توبہ کرنی ہے تو کر لیں، سب تیار ہیں اس کے لیے، کسی پہ کوئی زورا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب سچی توبہ کریں گے؟ سچی توبہ کا مطلب یوں کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا، ویسے توبہ کے بعد گناہ کی طرف نہ پلٹو، یہ توبہ ہے۔ سب سچی توبہ کریں گے؟
آئیے سب مل کر کے پڑھیں، انشاءاللہ یہ محفل اپنے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تیرے کروڑ احسان ہے، بس ایک کرم اور ایسا کر دے، اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو تو اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور اللہ ہم نے پہلے جو کچھ کیا ہماری توبہ کو قبول فرما۔